أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. آیت نمبر اس وقت 14 ہے جو آپ کے سامنے سلسلے گفتگو ہے کہ اہل بیت اطہار جو ابرار میں شمار کیا گیا ہے ان کو ابرار کہا گیا ہے. وہ ابرار جو ہے حضرات ایسے ہیں کہ جو جنتی نعمتوں سے سرشار ہوتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی مرضی کے لیے, اور عیسیٰ و قربانی ان کے اندر پایا جاتا ہے. اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے 3 دن لگاتار روزہ رکھا, روٹیاں میں تقسیم کی, کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو. پھر اس کے بعد جو ہے نہ تم سے جزا کے طلبگار ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں. یاد رکھیں کہ ان کے اندر جو تمام صفتیں پائی جا رہی ہیں, ایک تو یہی ہے کہ وہ نظر کی وفا کرتے ہیں, عیسیٰ اور قربانی ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ نے بھی کے طور پر جو ہے ان کے لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ جزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا, یعنی ان کی جزا جو ہے جو کچھ انہوں نے صبر کیا ہے اس کی بنیاد پر جنت ہے اور ریشمی کپڑے ہیں. تو ظاہر بات ہے ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ بھی بیان کی گئی کہ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. یہ اس حالت میں ہے کہ بہترین اور خوبصورت تخت اور تکیے جو ہے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, نہ سورج کو وہاں دیکھیں گے اور نہ ٹھنڈک جگہ ہوگی وہاں پر. اس کے بعد جو ہے اب ایک الگ سے نعمت ہے جو پروردگار کی طرف سے ان کو عطا ہوگی, ابرار نیکوکار. 14ویں آیت ہے کہ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا, ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے. ذلت تذلف نکلا ہوا ہے, جھکنا, مسخر, زیر اختیار یعنی ان کے اختیار میں ہے. جہاں بیٹھے ہوں گے اگرچہ جو ہے ان کے لیے باغات جو ہوں گے ہو سکتا ہے دور ہو, لیکن جہاں بیٹھے ہوں گے جیسے ہی وہ جو ہے اشارہ کریں گے وہ شاخیں ان کے قریب آ جائیں گی, وہ پھل جو ہے وہ توڑ لیں گے اور باقاعدہ اس سے یعنی استفادہ کریں گے. تو قطوف جو ہے قطوفہا استعمال ہے. قطوف جو ہے کہتے ہیں کہ چنے جانے والے پھل اور میوے, یعنی جو توڑے جاتے ہیں, چنے جاتے ہیں. بجائے آم کا پیڑ ہے آپ آم توڑتے ہیں, ہے نا, سیب کا پیڑ ہے سیب آپ توڑتے ہیں. تو وہاں بھی ایسے ہی جو ہے باغات ہوں گے جو مختلف یعنی پھل و میوے ہوں گے. تو انسان کے اختیار میں تمام چیزیں قرار دے دی جائیں گی اور ان کے لیے پھل اور میوے کا جو ہے میوے کو جو ہے توڑنا بہت ہی آسان ہوگا. یعنی وہ باقاعدہ جو ہے ان کے میوے جو ہے یعنی جو ہوں گے درختوں پر وہ ان کے اختیار میں قرار دیا جائے گا اور وہ باقاعدہ پھل اور میوے کو توڑنا ان کے لیے آسان ہی آسان ہوگا. اور جنتی درختوں کے سائے ان کے اوپر رہیں گے, یعنی سایہ ان کے سروں پر برقرار رہے گا. ان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی کانٹا ان کو چبھے گا, ہے نا, یہ بھی ہے. اور نہ ہی جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں یعنی واقعات بہت سارے پائے جا رہے ہیں کہ جنتی نعمتوں سے وہ سرشار ہوں گے. جس طرح سے واقعات جو ہے آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں,
یعنی کئی مرتبہ جو ہے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہاں پر دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے کہ آخر جنتی جو ہے کس طریقے سے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے، ان کو کوئی زحمت یا پریشانی نہیں ہوگی، مشکلات کا سامنا ان کے لیے بالکل نہیں ہوگا۔ واقعہ یوں نقل ہے، یعنی کتابوں میں کتاب برزخ جو مرحوم رضا کتاب ہے اس میں آپ غور کریں تو مختلف جو ہے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہمارا بہرحال جو ہے ایک واقعہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں، آج میں دہراتا ہوں تاکہ ہمارے اذہان میں جو ہے وہ باتیں پیدا ہو جائیں کہ جنتی نعمتیں کس طریقے سے ہم استفادہ کریں گے۔ دیکھیں واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دوست جو ہے قبرستان گئے اور اس نیت سے گئے کہ چلو بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، وہ فاتحہ پڑھنے چلے گئے۔ سب لوگ قبروں پر جو ہے فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو ایک دوست جو تھا، ایک شخص جو تھا وہ ایک قبر پر بیٹھا ہوا فاتحہ پڑھ رہا تھا، سورہ پڑھ رہا تھا، تو ایک دم سے جو ہے پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ اے صاحب قبر، آج عید کا دن ہے، کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں، کیا مہمانداری نہیں کرو گے؟ اب آپ دیکھیے یہ ناگوار چیز ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کہتا ہے تو مطلب کہ سوچتا ہے کیا کہتے مذاق میں، لیکن جیسے ہی اس نے کہا فوراً قبر سے کا آواز ہے اندر کہ جاؤ فلاں دن تم ہمارے مہمان ہو۔ اب ظاہر سے بات اس طرح سے قبر سے آواز آنا انسان کے لیے جو جسم میں تھکراہٹ پیدا ہو جانا، کب کبھی پیدا ہو جانا، کیا دیکھو کیا ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے وہ وہاں سے اٹھا اور سوچتا ہوا نکلا قبرستان سے۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دن مر جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی اور میرا جسم یہاں پر دفنایا جائے گا، تب یہ جو ہے آواز آئے گی تم فلاں دن ہمارے مہمان ہو۔ بہرحال جو ہے وہ گھر گیا، سب کو بتایا کہ فلاں دن تک جو ہے یہ سلسلہ ہے، لوگوں کو بلا کر جو ہے سب سے معافی تلافی کی، جس کا جو تھا اس کو اس کے حوالے کیا اور وصیتیں لکھی۔ اس کے بعد جو ہے آرام سے جس دن جو دن آیا اس دن جو ہے نہا دھو کر جو ہے کپڑا پہن بہترین کپڑا پہن کر بیٹھ گیا کہ میں چلو بھیا تم لوگ موت آنے والے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے چلو پہلے سے جو ہے تیاری کر لی جائے۔ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال دوپہر کا وقت نکل گیا، اس کے بعد اب یہ پریشان کرتے معاملہ کیا ہے، ابھی تک تو کوئی آیا نہیں، چلو دیکھتے ہیں قبرستان۔ اب یہ بھی ہمت چاہیے سب کو، ہر ایک کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ بہرحال وہ اٹھا، کہنے چلو قبرستان جا کے دیکھتے ہیں۔ اب جیسے قبرستان وہ پہنچا تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے۔ جیسے وہ قبرستان میں داخل ہوا، وہ خوبصورت نوجوان آگے بڑھا، کہا بھائی میں نے کہا تھا کہ تم ہمارے مہمان ہو، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ ہمیں انتظار کر رہا ہوں صبح سے۔ بہرحال اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو۔ جیسے ہاتھ پکڑ کہا چلو، فوراً جو ہے کیا دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے، بہترین دروازہ، نگہبان سب موجود ہے۔ کہا چلو، اب محل کے اندر داخل کیا اس نے۔ اب وہ باتیں کرتا کرتا وہاں پہنچ گیا جہاں پر گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، بہترین کہتے ہیں بستر اور بہترین تخت و تاج، گاؤں تکیے لگے بیٹھ گیا، بیٹھا دیا اس نے، کھانا بھی لگا دیا گیا، پانی بھی لا کے دے دیا گیا، باغات بہترین نعمتیں ہوئے غلمان سب کا دیا اس کے لیے ٹہل رہے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکا اور پانی پی چکا، اور ظاہر بات اس کا کہنا یہ ہے کہ یعنی ایسا پانی زندگی میں نے کبھی نہیں پیا تھا، ایسا کھانا کبھی زندگی ہم نے نہیں کھایا تھا، اتنا مزیدار ایسا جنتی کھانا۔ بہرحال جب گفتگو یہاں تک پہنچی اور کھانا وانا کھا چکے لوگ، تو اس نے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا، اتنا بڑا محل، اتنی نعمتیں، اور یہ بھی کہ تم نے مجھے بلا بھی لیا، اتنا اختیار تمہارے پاس ہے، تو آخر یہ نعمتیں تم کو ملی کیسے؟ کہا کچھ نہیں، میرا تو چھوٹا موٹا کاروبار تھا، پھر کیا تھا، کہا میں گوشت بیچتا تھا، تو پھر کیا کس وجہ سے؟ کہا دو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی تھی جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو میں نے کبھی کم نہیں توڑا، کبھی کم نہیں توڑا، جس طرح قرآن میں موجود ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ویل ہو۔
کہا دوسری صفت یہ تھی کہ میں نماز کو پابندی سے بر وقت پڑھتا تھا، جیسے اذان کا وقت ہوتا تھا اللہ اکبر کی آواز کانوں سے ٹکرائی، میں نے دکان چھوڑ دی اور پہلے جا کر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر کاروبار کے لیے میں واپس آیا۔ تو اگرچہ جو ہے میری کوئی گراہک کھڑا ہوتا تھا اور اگر گوشت میں کاٹ چکا ہوتا تھا اس کے لیے اور تولنے ہی جا رہا تھا، لیکن اذان کا وقت اگر ہو جاتا تھا تو میں ویسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اس سے کہتا تھا بھائی رک جاؤ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے یہ دو ہماری صفتیں تھیں جو اللہ کو بہت پسند آئے، ایک تو کبھی کم نہیں تولا، دوسرا ہے کہ کبھی بھی جو ہے ہم نے نماز پڑھتا رہا۔ تو غور کیجیے گا، اسی لیے عمل کیا ہے، نماز کو بر وقت پڑھنا، تو اس کے بعد جو ہے نیک برتاؤ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے لکھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت پروردگار کے ساتھ ساتھ والدین کا نیک برتاؤ بھی ضروری ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے جہاد کی نصر کرنا، یعنی نفس جہاد کی ہے اس کو اسپا کرنا، اس کو مغلوب کرنا، تو عقل کو بالغ کرنا، یہ ہے جو ہے مین مسئلہ انسان سے کردار سازی کے اندر پیدا کرے، کردار کو بنائے۔ تو اس نے کہا کہ میں دو کام تھا جس کی بنا پر اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ ہمیں عطا اور کیا، آپ نے اس طرح کے واقعات جو ہے بہرحال کتابوں موجود ہے اور سچے واقعات ہیں جس کے ذریعے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بلند ہے اور کتنی عظیم ہے اور کتنی زیادہ ہے، تعداد کی نہیں سکتے۔ اللہ بے تھا دیتا ہے، کوئی مطلب اس کے لیے معین و مشخص نہیں ہے کہ کتنا اللہ دینے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ غور کریں تو جناب حاجرہ ہیں جو جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، ہے نا، اللہ نے جو ہے ابراہیم سے کہا کہ ان کو دونوں کو لے جاؤ اور جا کر جو ہے وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس جہاں خانہ کعبہ بننا ہے وہاں پر چھوڑو۔ بے آب ہو گیا زمین، جہاں پر نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ آب ہے نہ پانی ہے نہ آبادی ہے اور نہ ہی کوئی گھر ہے نہ درخت ہے، چکل میدان ہے، وہاں پہ اللہ کے حکم سے جناب حاجرہ کو چھوڑ کر چلے آئے جناب ابراہیم۔ ادائے جناب حاجرہ جو ہے اتنی بہرحال اللہ کی اطاعت کرنے والی، اپنے زمانے کے یعنی ہادی کا کہنا ماننے والی، ان کے اندر الہیت پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی زحمتیں ہیں ہم برداشت کریں گے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور جناب حاجرہ ہیں اور کوئی نہیں ہے، پیاس لگی، اٹھی، صفا مروا کے دور، پانی کی تلاش میں نکلی، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ بہرحال پیاس، بچہ ہے کتنا پانی پینا تھا اسے، ایک عورت ہے کتنا پانی پی، لیکن اللہ نے کہا تو صحیح ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ وہ تو کیا قیامت لوگ جو ہے آگے زمزم سے سیراب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کیجیے، یہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے اجر کریم سے کہتے ہیں، جس کو کوئی تھا نہیں، کوئی مقدار نہیں ہے کتنا اللہ دیتا، اللہ بہت دینے والا ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی راہ میں انسان قدم آگے بڑھائے گا، صبر تحمل کے کام لے گا تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ نازل ہوتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے جنت میں بھی اللہ کی نعمتیں برقرار ہیں۔ تو وہی قرآن کی آیت ہے کہ ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور پھل و میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، ہے نا، اختیار کر دیے جائیں گے۔ مثلا کی کیا ہے تو لغت استعمال کیا گیا ہے، ان کے لیے جھوک جائیں گے۔ تو جیسے جو ہے ارادہ کریں گے وہ درخت مثلا دکھا انگور کا، تو انگور جو ہے ٹہنیاں جو ہے اس کے قریب آ جائیں گی اور بعد توڑ لے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل پیش آنے والے نہیں ہے نا۔ ان کا تذکرہ جو ہے بہرحال دنیا اور آخرت کی زندگی کے اصول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بحث میں نعمتیں جو ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یہ صرف اشارہ ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جا سکے، ورنہ وہاں کے نعمات بہت زیادہ ہیں۔ روایت کے مطابق یعنی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے اور نہ جو ہے یعنی کان نے سنا ہے اور نہ دیکھا ہوگا، یعنی نہ دیکھی ہے نعمتوں کو اور نہ دیکھے گا۔
اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا اور کسی کے فکر میں بھی نہیں آیا ہوگا. یہ تو اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی طریقے سے آخرت ہے جس طریقے سے شکم مادر میں 9 مہینے بچہ جو ہے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں جو ہے یعنی یہاں پہ جو 9 مہینے تم شکم میں ہو، تو جو یعنی شکم مادر میں تمہارے لیے جو ہے قرار دیا جا رہا ہے، وہ نتیجہ جو ہے تمہارے لیے جنت میں بھی اور تمہارے لیے دنیا میں بھی، جو اس دنیا سے اس دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے لیے ویسے ہی برقرار رہے گا. آپ دیکھیں ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیا کرتا ہوں کہ اگر جو ہے ایک بچہ شکم مادر میں ہے، اتفاق اس کی 6 انگلیاں ہوتی ہوتا ہے، اب وہ اس دنیا میں آئے گا تو پوری زندگی جو ہے وہ 6 انگلیوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. اگر اس کے ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں ہے، تو پوری زندگی جو ہے وہ بغیر ہاتھ کی زندگی بسر کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے شکم مادر میں 9 مہینے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، تو جیسا وہاں پر اس کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، ویسے ہی جو دنیا میں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب اسی طرح سے اس دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کا اثر جو ہے قبر میں اس کے لیے دکھائی دے گا، آخرت میں دکھائی دے گا. تو اس لیے جو ہے یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی توجہ کریں کہ آخر کیسے اس دنیا سے اس دنیا میں ہمیں جانا ہے. وہ ابدی دنیا ہے، ابدی زندگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابدی زندگی ایسی ہے کہ ظاہر بات ہے. میں اتفاق سے یعنی اصول کافی میں جو ہے دیکھ رہا بیان کر رہا تھا، تو اصول کافی میں جو ہے مولانا فرماتے ہیں ہشام سے، جناب ہشام سے گفتگو ہو رہی ہے. ہشام، دنیا میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں دنیا پانے کے لیے، آخرت کی مشقتیں اٹھاتے ہیں آخرت پانے کے لیے. بھائی دونوں کی مشقتیں اٹھاتے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا گھر میں انسان بیٹھا رہے پیسہ اس کے پاس آ جائے گا، دنیا اس کے پاس آ جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی کاروبار تو کرنا ہی پڑے گا، بزنس تو کرنا ہی پڑے گا، نوکری تو کرنی پڑے گی، پیسہ تو کیسے کمانا پڑے گا، تب پیسہ اس کے پاس آئے گا نا. تو مشقت تو اٹھانی ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے. لیکن دنیا جو ہے چند دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت جو ہے دوانی ہے. تو عقل مندی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو آخرت دنیا جو ابدی دنیا ہے، ابدی کہتے کی زندگی ہے، وہاں پر اس کے لیے زیادہ مشقت اٹھائے. دنیا میں اگر آخرت کے لیے انسان انجام دیتا رہے گا، دنیا خود بخود بنتی ہوئی نظر آئے گی. دنیا میں جو ہے انسان کو کوئی پریشانی ہوگی. وہی مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھی مشقتیں اٹھاتے ہو، آخرت کی بھی اٹھاتے ہو. تو آخرت جو دوامی ہے اس کے لیے تم جو ہے مشقت ہوئی اٹھا لو. اس کے بعد جو ہے یعنی ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب چیزوں کے خدا نے قرآن میں جنت کی نعمات کا نام لیا ہے، جن چیزوں کا بھی خدا نے قرآن میں جنت کی نعمات کا نام لیا ہے، دنیا میں اس کی مثل نہیں ہے، اس کی مثال قائم نہیں ہو سکتی. جو آخرت میں ہوئے ہیں کیا دنیا میں ہیں؟ وہاں کے جو باغات جو ہیں وہ کیا دنیا میں ہیں؟ وہاں جو نعمتیں ہیں یا دنیا میں ہے؟ ظاہر وہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں گاؤں تکے میں ٹیک لگائے ہوں گے، نہ ان کے لیے سورج کی گرمی نظر آئے گی اور نہ ہی جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس ہوگا. یہاں دنیا میں تو ظاہر موسم ہے، دنیا میں موسم ہے، ٹھنڈک بھی ہے، گرمی بھی ہے، احساس کر رہا ہے انسان. اور اس کے بعد جو ہے سایہ ان کے سر پہ ہمیشہ رہے گا. کیا انسان کے سر پہ سایہ رہتا ہے؟ یہاں دھوپ ہے تو دھوپ کی گرمی میں لے جا رہا ہے تو سایہ نہیں ہوگا اس کے لیے، وہاں تو سایہ ہوگا اس کے لیے. تو تمام نعمتیں تو یعنی لیکن خدا بند متعال نے نعمات جنت کو ہمارے لیے ان ناموں سے یاد کیا، یعنی پہنچایا ہے، بتایا ہے. مثلا شراب طہور کہا ہے. اچھا شراب طہور کیوں کہا ہے؟ تاکہ تم ملاس ہوگا آپس میں. یہاں پہ تم شراب پیتے ہو، جو چیزیں پیتے ہو، پانی ہے، کولڈ ڈرنک ہے یا شراب ہے جو انسان پیتا ہے، حرام ہے ہمارا شراب پینا. تو یہ تمام کام انسان کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یعنی یہاں پر انسان کی نیت جو ہے اس طرح رہتی ہے کہ یہ بھی پی لے، وہ بھی پی لے، وہ بھی پی لے.
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جو شراب ملے گی تمہیں پینے کی چیز ملے گی وہ طہور ہوگی، پاک و پاکیزہ ہوگی۔ عرب میں شراب کا بہت رواج تھا تو اس لیے رہے بہرحال، اور زنجبیل کو مخلوط کر کے پیتے تھے، ہے نا اس زمانے میں۔ شراب میں زنجبیل جو ہے انشاءاللہ آگے بتائیں گے آپ کو کہ زنجبیل کیا ہے۔ تو زنجبیل جو ہے وہ مخلوط کر کے پیتے تھے اور جس سے معطر ہو جاتی تھی شراب، یعنی خوشبودار ہو جاتی تھی، اس کو پیتے تھے باقاعدہ اور بڑے اہتمام سے پی جاتی تھی جبکہ حرام تھی۔ تو بہرحال جو ہے کہ عذائب حرام آدمی ہے، تو آخرت میں جو ہے ان کے لیے شراب طہور کہا گیا کہ دیکھو یہاں تم شراب پی رہے ہو جو کہ تمہارے لیے مست کرنے والی چیز ہے، تمہیں جگہ تیری ظاہر بات ہے کہ آپ باہر کرنے والی چیز ہے، لیکن آخرت میں جو شراب ملے گی، آخرت میں پینے کی چیز ملے گی وہ پاک و پاکیزہ ہوگی اور باقاعدہ جو ہے زنجبیل کے ساتھ ہوگی جو تمہارے اذہان میں موجود ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آپ بتا دیا جائے کہ آج جو ہے 15 یعنی تاریخ ہے 15 رمضان مبارک، جو واقع جو ہے یعنی امام کی ولادت کی تاریخ ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہے۔ تو مولا کے بارے میں جو ہے بہرحال سیرتیں جو تاریخوں میں موجود ہے، ان کا کردار، ان کا عمل بہرحال ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیرت کو، ان کی کردار کو ہم پیش نظر رکھیں اور تبھی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مولا کی سیرتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمام باتیں بیان نہیں کروں گا کہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن ایک حدیث جو میں نے یعنی آج بھی بیان کیا تھا یہاں پہ، تو ویسے جو ہے اسی حدیث کو میں یہاں پر تمام افراد جو اس درس کو سن رہے ہیں اور سنیں گے ان سب کے لیے جو ہے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو مولا امام حسن علیہ السلام سے نقل ہے، اس کو جو ہے غور کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں امام حسن علیہ السلام سے جو ہے روایت ہے اور مولا بتاتے ہیں اس آدمی کے جواب میں، ایک آدمی آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا قال لہو، ان سے کہا مولا سے کہ انی من شیعتکم، بے شک میں تمہارا آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ ایک شخص آ کر جو ہے مولا خدمت کہتا ہے کہ بے شک میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ مولا نے جواب میں فرمایا یا عبداللہ، اے بندے خدا، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقط صدقت یا صدقت۔ بہرحال ہے تو یعنی اگر تم جو ہے ہمارے اوامر جو ہم کہتے ہیں اس میں اور زواجرنا جو ہم روکتے ہیں اس میں اگر تم اطاعت گزار ہو، کہنا مان کر جو زندگی بسر کر رہے ہو تو تم نے بے شک سچ بولے ہو اور صادق ہو، سچے ہو تم اپنی بات میں، اپنے قول میں سچے ہو تم۔ فرق کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ تم ہمارے احکام کی پیروی کرتے رہو، جو ہم منع کریں اس سے رک جاؤ، جو ہم کہیں اسے کرتے رہو، تب شیعہ ہو، تب سچے ہو۔ وَإِن كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، اگر ایسے نہیں ہو، اس کے خلاف ہو، جو ہم کہتے ہیں اسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے احکام کو ہم نے بیان کیا کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھو نہیں رکھتے، خود نکالو نہیں نکالتے، سچ بولو نہیں بولتے، غیبت نہ کرو غیبت کرتے ہو، جھوٹ نہ بولو جھوٹ بولتے ہو۔ تو جو منع کیا ہم نے اس کو تم جو ہے مان نہیں رہے ہو، جو ہم نے کہا کرنے کے لیے اسے کر نہیں رہے ہو، بے خلاف ڈالے کا اگر اس کے برخلاف ہے تو یاد رکھو فلا تزد، پھر جو ہے تم اضافہ نہ کرو، فی ذنوبک بدعویٰ، اس دعوے کے ذریعے تم جو ہے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرو، کیونکہ ایک جھوٹ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تم شیعہ نہیں ہو کہتے میں شیعہ ہوں، ایک جھوٹ کا اضافہ ہو جائے گا، گناہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ فلا تزد، پر اضافہ نہ کرو، زیادہ نہ کرو اپنے گناہوں میں بدعویٰ، اس دعویٰ کے ذریعے۔ مرتبہ شریفہ، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، شیعہ ہونا معمولی جو ہے شخصیت نہیں ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جناب سلمان فارسی کو آپ دیکھ لیجیے، شیعہ تھے۔ جناب ہمارے یاسر کون تھے؟ شیعہ تھے۔ جناب مانگیشکر کون تھے؟ شیعہ تھے۔ یہ شیعہ کس طرح سے شیعہ ہونا چاہیے؟ جو کہا اسے کرنا ہے، جس سے منع کیا مان جائے۔ آپ دیکھیے جناب مانگیشکر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مانگیشکر جو ہے جنگ صفین میں سب جو ہے ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، قرآن کے مقابلے ہم جنگ نہیں کریں گے، واقعات کے سامنے ہے، مجھے بیان سے اشارہ کرنا ہے۔
لیکن کیونکہ وہ حکم مولا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مولا نے کہا تھا بس تم بڑھتے چلے جاؤ، جنگ کرتے چلے جاؤ، وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب مولا کو مجبور کیا تو مولا نے جو ہے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ واپس چلے اور کریں۔ تو مولا سے پیغام بھجوایا مارگش کرنے کی مولا کہتے 1 لمحے کی مدد دینے بتا رہی ابھی کام سب ختم ہو جائے گا۔ تو پھر ایک آدمی مولا بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو اگر مولا تم زندہ دیکھنا چاہتے تو واپس آنا۔ دیکھیے کہاں کرو تو کرتے چلے جاتے ہیں، کہاں روک جاؤ جب روک دو فوراً جو ہے تلوار ہوا میں اٹھ گئی تھی وہیں روک دی۔ یہ ہوتا ہے شیعہ ہونا، جب کہا جائے کرو، جب کہا جائے رک جاؤ تو رک جائے، کرنے کا ہے کریں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ لست من اہلہا، یہ مرتبہ بہت شرف والا مرتبہ ہے، مرتبتاً شریفہ، تم اس مرتبے کے اہل نہیں ہو۔ لست من اہلہا، اس مرتبے کے اہل تم نہیں ہو، اگر تم نے جو ہے اس کے برخلاف کام کیا تو۔ پھر مولا فرما رہے لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ میں آپ کے شیعہ ہوں، آپ کے شیعوں میں سے ہوں، یہ مرتبہ ہے، شرف والے کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ولیکن قل، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو انا من موالیکم، میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں، آپ کے دوستوں میں سے ہوں، ومحبیکم، آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، ومعادی اعدائکم، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والوں میں سے ہوں، وانت فی خیر وعلی خیر، تو یاد رکھو آپ کے محبوں میں سے ہوں، موالی جو ہے دوست بھی کہتے ہیں اور غلام بھی کہتے ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہو تم ہمارے، یہ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کے غلاموں میں سے ہوں، یہ کہہ سکتے ہو، ہم آپ کے دوستوں میں سے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو، ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں نا، یہ کہہ سکتے ہو۔ اور جب یہ تم کہو گے تو اس طرح تم خیر اور نیکی پر رہو گے، خیر پر اور نیکوں پر رہو گے، لیکن اگر یہ کہا اور بات نہیں مانی تو پھر تم جو ہے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرنا۔ پہلا جو ہے گفتگو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ باتیں جو ہے ہمارے سامنے جو ہیں حاضر ہو جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہے، اہل بیت کی کردار کو اپنانا ہے، ان کے بتائے راستے چلنا ہے، انہوں نے جو منع کیا ہے اسے ہمیں رکنا چاہیے۔ آخر بات ہے پروردگار بہت ضائع وابیل اور مال و غنیمہ سب گناہوں کو معاف کرنا۔ پروردگار ایمان کے اعمال انسان شمار فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔